سوال ہے اس میں کہ اسلام میں شعر و شاعری کس طرح کی جائز ہے اور کس طرح کی نہیں. شعر و شاعری اگر مناسب ہو، جس میں کوئی حرام کی طرف ابھارنا یا بھڑکانا مراد نہ ہو، یا کسی شرکیہ الفاظ یا کفریہ الفاظ پہ مشتمل نہ ہو، تو اس طرح کے شعر و شاعری کہے جا سکتے ہیں اور سنے بھی جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح ثابت ہے، اور صحابہ کرام سفر میں اسی طرح مجلسوں وغیرہ میں بھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے. تو اس کے حوالے سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مناسب اگر ہو، اسلام میں کوئی بھڑکاوے والی بات نہ ہو یا گمراہی والی بات نہ ہو، تو حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دیکھے، جب جنگ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، تو چونکہ صحابہ کرام نڈھال ہو چکے تھے، بھوک سے بہت پریشان تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھنے لگے. وہاں شعر، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ رب العالمین آخرت کے عیش و عشرت کے علاوہ اور کوئی عیش و عشرت نہیں ہے، یعنی عیش نہیں ہے، تو انصار اور مہاجر کو مغفرت کر دے یا انہیں معاف کر دے. جب صحابہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے، تو وہ بھی جواب میں کہنے لگے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، کہ ہم لوگ وہ ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، یعنی جب تک زندہ رہیں جہاد کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ. تو اس طرح کی اگر بات ہو تو کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھے تو صحابہ بھی شعر پڑھے، اور عربی میں اصل میں انشدہ بولا جاتا ہے، یا اس کا جمع اناشدہ جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شعر کہے بلند آواز سے کہے. تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ویسے عمومی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے شعر و شاعری کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ شعر و شاعری کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں. سورہ شعراء میں اس کا ذکر کیا ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون، کہ شاعروں کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں، جو بہکے ہوتے ہیں وہی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ شعر و شاعری میں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تری انہم فی کل واد یہمون، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے ہوئے ہوتے ہیں یا پھرتے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہیں اور کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے مجنون دیوانے کی طرح. تو شعر و شاعری کے حوالے سے جو قاعدے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ شعر و شاعری جو کوئی بھی پڑھے یا سنے، اس کے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لہو لعب والی بات نہ ہو، یعنی آلات بھی نہ ہو، جیسے گانے بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ سب استعمال نہ کیے جائیں. اسی طرح شعر و شاعری کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کثرت سے آدمی پڑھنے اور سننے کا عادی نہ بنے، کیونکہ اگر کثرت سے شعر و شاعری میں ٹائم لگاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بالکل دیوانہ کی طرح ہو جاتا ہے. ہاں، صحابہ میں بہت تھے ایسے جو شعر و شاعری کرتے تھے، جیسے جنگ کے حوالے سے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف ابھارتے تھے، ان کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے. کہ وہ شعر و شاعری کے اسلام میں قباحت نہیں ہے کہ نہیں ہر شعر و شاعری بیکار ہے. تو اس کے حوالے سے جو اصول ہے وہ یہ جان لے کہ لہو لعب والی بات نہ ہو. جسے بہت سارے شعر اشعار اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس میں عورتوں کی صفتیں بیان کی جاتی ہے، بلکہ ابھی کے دور میں تو یہ چیز عام ہے. شعر و شاعری میں عورت کی چھاتی کا بیان ہوتا ہے، اس کے ایک حصے کا بیان ہوتا ہے، دوسرے حصے کا بیان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جس سے کیا ہوتا ہے کہ شہوانیت ابھرتی ہے انسان کی، یا ایک انسان سنتا ہے یا مرد سنتا ہے نا تو غلط کی طرف بھاگتا ہے. تو اس طرح کے جو شعر و شاعری ہے فسق و فجور پہ جو مشتمل ہے، تو یہ سب سے بالکل پرہیز کرنا ہے. شعر و شاعری پڑھنے کے حوالے سے اس لیے آیا ہے کہ بالکل آدمی اس انداز میں نہ پڑھے کہ جھوم جائے. شعر و شاعری اس انداز میں پڑھے کہ سامنے والے کو فتنے میں مبتلا نہ کرے یا کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو. اس طرح کے اگر اشعار ہوں تو پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر شرکیہ
یا کفریہ، اسی طرح سے شہوانیت کی ابھارنے والی اگر بات ہو تو شرکیہ کفریہ تو یہ بالکل حرام ہے ہی اسلام میں. بہت سارے اشعار اس طرح کے پڑھے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں یا لوگ لکھتے ہیں جو شرک پہ مشتمل ہے یا کفر پہ مشتمل ہے. اس میں شرک کرنے کے حوالے سے بتلایا جاتا ہے کہ شرک یہ ایسا ہے ویسا ہے اور یہ اچھی چیز ہے یہ ہے. اس طرح کے بہت سارے اشعار آپ کو ملیں گے. یا کفریہ جو کام ہوتے ہیں اس کی طرف ابھارا جاتا ہے یا بھڑکایا جاتا ہے، تو یہ تو بالکل منع ہے، یہ بالکل منع ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جس میں عورتوں کی جو صفتیں بیان کی جاتی ہیں اس کے ہر جز یا ہر حصے کے حوالے سے، جسے انسان کے اندر کچھ ولولہ پیدا ہوتا ہے یا اس طرح کی خواہشات جاگتی ہے، تو اس طرح کے جو اشعار ہیں یہ سب سے پرہیز کرنا چاہیے. اب جاہلیت کے جو اشعار تھے عربی میں بہت مشہور ہے، سب المعلقات کر کے. سب المعلقات پہلے یہ خانہ کعبہ پہ لٹکائے جاتے تھے. یہ سب 7 قسم کے جو شعرا تھے وہ سب ادب کے اعتبار سے اس میں بہت ادب ہے. اور ہمارے ملکوں میں عام طور سے ہمارے مدارس میں یا جامعات میں یہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے ادب کے طور پر. ان میں بھی دیکھیں کہ وہ لوگ عورتیں کی جو صفت بیان کرتے تھے نا، عجیب و غریب. تو اگر ادب کے نیت سے اگر کوئی پڑھے تو حرج کی بات نہیں، لیکن اس کی جو صفتیں، اس کی جو ادا ہے عورتوں کے حوالے سے، وہ اگر آدمی سوچتا ہے یا اس حساب سے نقشہ کشی کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ درست بات نہیں. تو جو اشعار سب جس میں گانے بجانے والی بات ہو یہ سب حرام ہے. تو جس میں حرام والی بات نہ ہو یا کفریہ یا شرکیہ الفاظ پہ مشتمل نہ ہو تو کہے جا سکتے ہیں. اللہ اعلم.